السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سے ذریعے عطا کیے ہیں۔ انہی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کرام کو، پھر ان پر نازل الہامی کتابوں کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت بخشی ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اپنی سنت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت اور اس کی تلقین کرتے رہے، اور بالآخر یہ تمام ہدایت مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آخری نبی تھے، مکمل دین ہم کو دے دیا، اور اسی تبلیغ کا یہ معاملہ آپ نے اس امت کے سپرد کر دیا۔ آج اس فرقہ واریت کے دور میں کچھ ایسے ہدایت کے راستے ایجاد ہو چکے ہیں جن پر چلنے سے ہدایت تو نہیں ملتی، لیکن انسان کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک عام مسلمان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو آسان ہدایت کا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ وہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب، جس کو اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو اپنے بڑے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، یا سال بعد جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو ختم کیا جائے، زیادہ تعداد میں، لیکن اس سے ہم نصیحت اور ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ اس لیے آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اپنے بڑے امام کا ہی ترجمے سے قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ ترجمے میں فرق تو ہوگا لیکن اس کا مفہوم ایک ہی ہوگا، لیکن اسے ایک بار ترجمے اور غور و فکر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے، یعنی کہ جو اس سے ہدایت پا جائے وہ اونچائی میں ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل نہ کرے وہ پستی میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ اور اسی طرح سورۃ انعام کی آیت میں فرمایا، آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ یعنی کہ قرآن جس سے کوئی ہدایت نہ حاصل کرے تو اس کو آخرت کے عذاب کے متعلق بھی ڈرایا جائے گا۔ اس لیے یہ قرآن مجید اللہ کا کلام، ڈرانے والا اور نصیحت دینے والی کتاب بھی کہلاتا ہے، یعنی کہ اگلے جہان کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب۔ اور جیسا کہ سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں فرمایا، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، یعنی کہ جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی لیے اس قرآن اللہ کی کتاب کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس سے انسان کے بہت سے بنیادی اور دینی اور دنیاوی عقائد اور انسان کو ہدایت کا سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا، جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والی خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے، جیسا کہ سورۃ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے، جس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واز کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ جیسا کہ آج کے دور میں بہت سی زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے کو لکھا جا چکا ہے،
اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کے ترجمے اور تفصیل کے لیے بہت سے ذریعے ہمیں ملتے ہیں، لیکن کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اسی قرآنی آیت کو 4 مرتبہ اس سورت کے اندر دہرایا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک عام مسلمان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ بے سند، جھوٹے اور گمراہ کن واقعات کو سن کر اور بے سند سی باتیں جن کی کوئی تحقیق نہ کرے، جس سے وہ اپنے عقیدے اور دین اسلام میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور صحیح الاسناد احادیث جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی پڑھے، تاکہ وہ اپنے گمراہ کن عقیدوں کو ٹھیک کر سکے اور دین اسلام جیسے سیدھے راستے پر اپنے آپ کو چلائے۔ جیسے کہ سورۃ انعام کی آیات میں فرمایا، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ واقعات جن کی کوئی اصل ہی نہ ہو، جن کا کوئی حوالہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہی نہ ہو، جن کی سند بے سند اور جھوٹی ہو۔ ایسے واقعات اور ایسی ہدایت پر چلنے سے بجائے کہ انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، اللہ کی راہ سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ کیا تو نے ہدایت حاصل کی ہے، اور اگر کی بھی ہے تو کیا اس کی اصل تھی، کیا اس کی تو نے تحقیق کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، فرقہ واریت اور گمراہی کے راستوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔